بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بآله وصحبه أجمعین اما بعد. حاضرین اور ناظرین، یہ درس نمبر 1899 ہے اور آج سورۃ الزخرف کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 63 اور 64، 63 and 64۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ولما اور جب آیا عیسیٰ بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، قال کہا، قد تحقیق جئتکم میں آیا ہوں تمہارے پاس، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، ولیبین اور تاکہ میں واضح کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض وہ باتیں کہ تختلفون تم اختلاف کرتے ہو، فیہ جن میں، فاتقوا اللہ لہذا تم اللہ سے ڈرو، اور واطیعون اور میری اطاعت کرو، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہ، ربی میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ لہذا تم اسی کی عبادت کرو، ہذا یہی ہے، صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے جو کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں۔ دوسری بات، وہ اس لیے لایا ہوں تاکہ تمہارے سامنے کچھ چیزیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تیسری بات، لہذا تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ چوتھی بات، یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ پانچویں بات، لہذا اسی رب کی عبادت کرو۔ چھٹویں بات، اس رب کی عبادت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ بزرگان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں اور معجزات دیے، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نابینا کو بینا کرنا، آسمان سے دسترخوان کا اترنا، مائدہ کا نزول وغیرہ، تو وہ ان معجزات کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں اللہ کی عبادت کی جانب بلایا اور کہا کہ دیکھو، اللہ نے مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے کہ میں اچھائی کی طرف بلاؤں اور برائیوں سے لوگوں کو روکوں، اور تمہارے درمیان جو تورات کو لے کر اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور کر دوں، اور اس کتاب انجیل میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ تمہارے دلوں میں کوئی اختلاف نہ رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں بالبینات سے مراد معجزات ہیں، جسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد انجیل ہے اور بالحکمت سے مراد نبوت ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد بنی اسرائیل کے درمیان ان کے دینی معاملات میں اختلافات پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے دینی معاملے میں شک میں پڑ گئے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ مجھے اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان جو اختلافات ہیں اسے بالکل واضح کر دوں۔ ان سب باتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم بس ایک اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت میں لگے رہو، اور جو پیغام تم تک میں پہنچا رہا ہوں اس میں تم میری پیروی کرو اور مجھے اس کا بھیجا ہوا پیغمبر جانو۔ اور سب سے اہم چیز جو پہلی کتابوں میں بیان کر دی گئی ہیں وہ ہے توحید۔ یہی اصل بنیادی چیز ہے جسے سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اور بھیجتا رہا ہے، اور مجھے بھی اسی پروردگار نے بھی اسی لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں بھی اس حقیقت سے آگاہ کر دوں کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، کہ بے شک اللہ
وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، فاعبدو، بس اسی کی عبادت تم کرو، اور ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ طریقہ جس میں ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت کو اپنایا جائے، وہی سیدھا راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے۔ جسے جنت میں جانا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس راستے پر چلا کرے، اور جو اس راستے سے الگ ہو کر زندگی گزارے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی، توحید پر قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔